الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الحدید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم ربنا انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. آمین یا رب العالمین. پچھلے درس میں اگرچہ صدیقین اور شہداء کے ضمن میں گفتگو ایک حد تک مکمل ہو گئی تھی اور بعض احباب نے اس کی بہت تحسین فرمائی، میں ان کا ممنون ہوں کہ یہ جو غامض ایک بہت ہی دقیق مسئلہ ہے، قرآن مجید میں الفاظ یوں ہی نہیں آ جاتے، بلکہ یہ کہ جو غالب نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ زیر ہر لفظ غالب چیدام میں خان آئے. غالب کے ہر لفظ کے اندر ایک میخانہ جو ہے وہ مضمر ہے، ایک پورا یوں سمجھیے کہ علم کا ایک خزانہ موجود ہے. اسی طریقے سے اس نے یہ کہا ہے کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. میرے اشعار میں جو الفاظ آتے ہیں یہ یوں ہی نہیں آ جاتے، بلکہ ان میں سے ہر لفظ جو ہے گنجینہ معنی، یعنی معنی کا، مفہوم کا، فہم کا، معرفت کا، ادراک کا ایک خزانہ ہے. گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. اسی طرح معاملہ یہ غالب نے جو خطالی کی ہے اس کے بارے میں یہ بات کہنا جو ہے درست نہیں ہے. بھرتی کے شعر بھی اس کے دیوان میں موجود ہیں، لیکن یہ قرآن کے بارے میں یہ الفاظ 100% درست ہے. تو ہم نے جو کچھ پڑھا ہے پچھلی مرتبہ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ مومن جو ایمان کا دعوے دار ہے وہ اپنے باطن میں جھانکتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ خانہ قلب میں تو ویرانی ہے، دل میں تو ایمان کا نور یا ایمان کی روشنی یا ایمان کی حرارت موجود نہیں ہے، تو مایوس نہ ہو. جان لو جیسے تم دیکھتے ہو زمین مردہ پڑی ہوتی ہے، پھر بارش برستی ہے تو زندہ ہو جاتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی مردہ زمین کو بھی اثر نو حیات تازہ سے سرفراز کر سکتا ہے. البتہ ایک کام تمہیں کرنا ہوگا. انسان کی معنوی شخصیت کے ارتقاء میں ایک ہماری ظاہری شخصیت ہے، یہ ہاتھ پاؤں جو میرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ کے مجھے نظر آ رہے ہیں، ایک میرے اور آپ کے اندر چھپی ہوئی معنوی شخصیت ہے، باطنی شخصیت. تو انسان کی معنوی شخصیت کے ارتقاء کو روکنے والی شے، جس کو میں نے مثال دی تھی اس کے لیے، بریک لگا ہوا ہو جیسے گاڑی کو. اب آپ نے انجن سٹارٹ کر لیا ہے، پھر آپ ایکسلریٹر دبا رہے ہیں، گاڑی نہیں چل رہی، بریک لگی ہوئی.
تو بریک نہیں کھولیں گے تو گاڑی نہیں چلے گی۔ اسی طرح مانوی شخصیت میں بریک ہوتا ہے حب دنیا، جس کا سب سے بڑا مظہر ہے حب مال۔ اس بریک کو کھولو، مال کی محبت کھرچ کھرچ کر دل سے نکال دو، اس کے بعد گاڑی تمہاری چلے گی، فراٹے بھرے گی۔ البتہ یہ ہے کہ یہ دو مختلف راستوں پہ چلے گی، یا اس پہ یا اس پہ۔ اگر تمہارا مزاج انٹروورٹس میں سے تھا، تم بہت ہی سنجیدگی سے غور و فکر کرنے والے انسان تھے، دروں بین تھے، اپنے اندر جھانکنے والے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اقبال نے اس کو اس طور سے ادا کیا ہے۔ اور اگر تمہارے اندر اخلاقی حس جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی اور بدی کا امتیاز تمہارے اندر رکھا، وہ کچھ بیدار ہے، انسانی ہمدردی کا کوئی مادہ موجود ہے، تو تم صدیقیت کے مقام تک جا سکتے ہو، جو مقام نبوت سے بہت قریب ہے۔ نبوت آؤٹ آف باؤنڈس ہے، پہلے بھی اکتسابی نہیں تھی، کوئی اپنی محنت سے نبوت حاصل نہیں کر سکتا تھا، مشقت سے، ریاضت سے، عبادت سے نہیں، وہ وہبی چیز تھی، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی تھی، اور اب حضور کے بعد اس کا دروازہ بند۔ تو تم صدیقیت کے مقام کو پہنچ سکتے ہو، جو مقام نبوت سے بہت قریب ہے۔ اگر تمہارا مزاج تھا ایکسٹروورٹس، کھیلنے کودنے والا، بھاگنے دوڑنے والا، خام خواہ کو لڑائیاں بھی مول لینے والا، جاتے ہوئے کہ کسی کو دھکا مارنے والا، پھر دل بھی ایسا لا ابالی سا، کوئی پرواہ نہیں، کوئی دکھ میں ہے تو ہوا کرے، کوئی تکلیف میں ہے تو ہوا کرے، مجھے کیا۔ اور یہ کہ وہ انسان کی جو حس بھی جو ہے وہ اندر سے محسوس ہو کہ وہ کچھ ختم ہوئی ہوئی ہے۔ لیکن اب اگر مال کی محبت کی بریک کھل جائے گی تو دوڑو گے، اور دوڑو گے شہداء کے مقام تک پہنچ جاؤ گے۔ اب صدیق وہ ہے کہ جو قبول ایمان میں سبقت کرتا ہے، فوراً آگے آتا ہے، دیر نہیں لگاتا۔ یہ جو دوسرے ہیں شہداء، ان کو اس میں تو دیر لگ جاتی ہے، اس لیے کہ طبیعت میں وہ مزاج نہیں، غور و فکر کا، سوچ بچار کا مادہ ہی نہیں، اخلاقی حس مردہ ہوئی ہوئی ہے۔ کہیں جذباتی طور پر ایموشنلی یہ غلاف پھٹتا ہے، تو پھر جب یہ بڑھتے ہیں عملی اعتبار سے صدیقین سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایک ہے غور و فکر کرنے والا مزاج، درومی، اس کی جو ہے وہ قواعد عملیہ اتنی نہیں ہوتی، بھاگ دوڑ، یہ وہ لڑائی بھڑائی، لیکن جس کا مزاج ہی وہ تھا، اس کے اندر یہ کہ وہ عمل کے میدان میں پھر صدیقین سے آگے نکل جاتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مقام شہادت مقام صدیقیت سے برتر ہے، نہیں، معاذ اللہ۔ حضرت ابوبکر نہایت نحیف جسم کے مالک اور بڑے رقیق القلب انسان، لیکن ان کے اندر جو کوہ ہمالیہ موجود تھا، ان کی قوت ارادی، وہ مانعین زکوٰۃ کے معاملے میں ظاہر ہو گئی۔ حضرت عمر بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ کمپرومائز کر لیجئے، ان سے تیسرا محاذ نہ کھولیے، اور حضرت ابوبکر نے ڈانٹ دیا، عمر تم دور جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، اب آ کر اتنے نرم ہو گئے، مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں۔ ایبدل الدین وانا حی، میرے جیتے جی دین کے اندر ترمیم ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا تو میں اکیلا جاؤں گا۔ اب یہ عظیمت کا پہاڑ ابو بکر میں تھا، لیکن اس کے اوپر وہ رقت قلبی، وہ جو ایک ذاتی نیکی، وہ انسانی ہمدردی، یہ چیزیں جو ہے ان کا غلاف زیادہ تھا۔ جبکہ حضرت عمر، حضرت حمزہ وہ ایمان لائے، صدیقین تو بہت سے موجود تھے پہلے جو ایمان لا چکے تھے، عشرہ مبشرہ کے اکثر لوگ جو ہیں وہ صدیقین میں سے ہیں، لیکن یہ کہ وہ جرأت اور ہمت ابھی مسلمانوں میں نہیں تھی کہ وہ کھل کر آئیں اور بیت اللہ میں آ کر، حرم میں آ کر نماز پڑھیں۔ یہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیے، لیکن رتبہ یقیناً شہداء کا کمتر رہے گا صدیقین سے۔ آخری بات میں کہہ رہا تھا، مجھے توجہ منعطف کرائی گئی کہ وہ بات رہ گئی۔ میں نے کہا تھا ایمبیورٹ لوگ یہ بہت شاذ، بہت شاذ، بہت شاذ، جن میں یہ دونوں چیزیں، قواعد فکری، قواعد ذہنی، اور انسان کے اندر کی حس نیکی کی اور بدی کے فرق کی، یہ بھی موجود، اور بھاگ دوڑ، سعی، جہد، جد و جہد، یہ بھی موجود، اور یہ انتہائی متوازن ہوں۔ اس کی صرف ایک مثال ہے پوری تاریخ انسانی میں، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں وہی الفاظ کہہ رہا ہوں جو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کہے ہیں کہ تاریخ انسانی میں ایک ہی شخص ہے پورا کہ جو سیکولر اور مذہبی دونوں لیولز پر انتہائی کامیاب ہے، سپریملی سکسیسفل ایٹ بوتھ دی سیکولر اینڈ ریلیجس لیولز، ایک ہی آدمی ہے۔ اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ کامل ایمبیورٹ صرف ایک ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی انبیاء میں بھی کوئی صدیق النبیہ ہیں، کوئی رسول النبیہ ہیں، یہ میرا ایک مضمون ہے۔ ایمبیورٹس البتہ اچھا ایک معنی میں جدید سائیکالوجی میں ایمبیورٹ جو ہے اس کے اندر اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ جو توازن ہے یہ ذرا سا اگر کہیں ڈسٹرب ہو جائے تو انسان ذہنی مریض ہو جاتا ہے۔ اس توازن کا برقرار رکھنا آسان نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا ایک انسان، اب اگر کسی دوسرے انسان کے اندر یہ شخصیت ہے کہ دونوں پہلو موجود ہیں تو اسے برقرار رکھنا بہت مشکل ہے۔ صحابہ کرام میں صرف ایک حضور کے صحابی ہیں جو ایمبیورٹ، اور وہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی۔ آپ کو معلوم ہے ایک طرف علم میں بہت بلند، فکر میں بہت بلند، اقضاہم علی، صحیح فیصلوں تک پہنچنے کی صلاحیت سب سے بڑھ کر میرے صحابہ میں علی کے اندر ہے۔ فکری، نظری، عربی گرامر انہوں نے مرتب کی ہے، بہت بڑے شاعر، بہت بڑے خطیب، ساتھ ہی میدان جنگ میں ان کے جوہر، ان کے تلوار جو بھی جوہر دکھاتی تھی وہ سب کو معلوم ہے۔ عمرو بن عبد ود 90 برس سے زیادہ عمر کا یہ پہلوان تھا عرب کا، اور وہ تھا کہ جس کے سامنے کوئی آنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ اس بڑھاپے کے اندر بھی وہ غزوہ احزاب میں آیا ہے، اور کسی اور کافر کو، کسی اور مشرک کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ جو خندق کھودی گئی تھی اسے پھلانگ کر آ جائے مسلمانوں کے میدان میں، گویا کہ شیروں کے نرغے میں آ جائے۔ خندق ہے، کفار کا لشکر ہوتا ہے، مسلمان ادھر ہیں، اب جو پھلانگ کر آ رہا تھا تو شیروں کے نرغے میں آ گیا نا، گویا کہ وہ شیروں کے جو اس کا غار ہے اس میں داخل ہو گیا۔ اس نے ایڑ لگائی ہے اپنے گھوڑے کو اور چھلانگ لگائی ہے، اس کو پار کیا، آ گیا۔ اس نے کہا جو مجھے جانتا ہے جان لے، جو نہیں جانتا ہے وہ سن لے، میں عمرو بن عبد ود ہوں، ہے کوئی جو مجھ سے مقابلے کی جرت کرے؟ حضرت علی میدان میں نکل آئے، وہ مسکرایا۔ حضرت علی اصل میں کچھ پستہ قامت تھے، زیادہ بلند نہیں تھا ان کا قد، تو وہ مسکرایا، یہ کون آ گیا ہے میرے مقابلے میں؟ انہوں نے کہا دیکھو میرا ایک قاعدہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو آئے میں اسے پہلے موقع دیتا ہوں کہ اپنی 3 خواہشیں پیش کرے، ان میں سے ایک میں ضرور قبول کر لوں گا، بتاؤ تمہاری پہلی خواہش کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا تم ایمان لے آؤ۔ وہ ہنس پڑا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری خواہش بولو۔ دوسری یہ کہ تم میدان جنگ سے واپس چلے جاؤ۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ تیسری خواہش بولو۔ تیسری خواہش یہ کہ آؤ اور میرا مقابلہ کرو۔ اب وہ ٹھٹھا لگا کر، اچھا میں نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی عرب میں ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو مجھ سے مقابلے کا خواہش مند، اور اس کو حضرت علی نے واصل جہنم کیا۔ پھر خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، حضرت علی کے ہاتھوں فتح ہوا۔ یعنی یہ دونوں کیفیات جو ہیں، بہادری، شجاعت، میدان جنگ کے اندر جس کے جوہر سامنے آتے تھے، اور اس علم، اور پھر ایک انتظامی صلاحیت۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ کیوں؟ حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں اس تیزی کے ساتھ فتوحات کا دائرہ پھیلا ہے، دارالاسلام جو ہے اتنا وسیع ہو گیا، انتظام آسان نہیں تھا۔ ایسا نہ ہو کہ آگے دوڑ اور پیچھے چوڑ، پیچھے حساب صاف نہ ہو، انتظام نہ ہو سکے، سنبھالا نہ جا سکے، امن و امان قائم نہ کیا جا سکے، آگے ہم بڑھتے چلے جائیں۔ یہ سارا کام حضرت علی نے کیا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیف سیکریٹری کہہ لیجئے یا پرائم منسٹر کہہ لیجئے، آج کے دور میں اگر حضرت عمر کو صدر مملکت مانا جائے تو پرائم منسٹر حضرت علی تھے۔ سارا انتظام انہوں نے کیا ہے، یہ سارے دیوان انہوں نے کھولے، دفاتر کا انہوں نے آغاز کیا، محکموں کو انہوں نے شروع کیا۔ تو یہ دونوں صلاحیتیں جو ہیں یہ صرف حضرت علی کے اندر ہے جو متوازی ہے۔ اس اعتبار سے اب دیکھیے، یہاں دھوکہ نہ کھا جائیے۔ آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا ہوگا پھر تو حضرت علی ہی کو افضل ہونا چاہیے، ابو بکر پر بھی، عمر پر بھی اور عثمان پر بھی۔ نہیں، ٹوٹل شخصیت کو سامنے رکھ کر ہوئی ہے کہ ٹوٹل شخصیت کے اعتبار سے جو تمام انسانوں میں
سب سے افضل ہے نبیوں کے بعد وہ حضرت ابو بکر ہے، پھر حضرت عمر ہے، پھر عثمان ہے۔ عثمان صدیقین میں سے ہے، لیکن وہ رتبے کے اعتبار سے حضرت عمر کے بعد آتے ہیں۔ حضرت علی جیسا کہ میں نے عرض کیا ایمبی ورڈس میں سے ہے۔ اسی کو اصل میں اہل تشیع ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، میں بعض چیزیں ان کا قائل ہوں۔ وہ تینت کا ایک فلسفہ ان کے ہاں، تین کہتے ہیں مٹی کو۔ اب ایک مٹی سے بنا ہے، کوئی دوسرا دوسری مٹی سے بنا ہے، کوئی تیسرا تیسری مٹی سے بنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور اور علی کی تینت ایک ہے، مٹی ایک ہی ہے جس سے کہ دونوں کی تخلیق ہوئی ہے۔ اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایمبی ورڈ، کامل ایمبی ورڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ میں ایمبی ورڈ کی سب سے بڑی مثال تو حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن درجہ بندی میں سب سے اوپر ابو بکر ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان ہے، پھر حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اب جو اگلا حصہ اس سورہ مبارکہ کا، جو 3 آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ان 3 میں دنیا کی زندگی، دیکھیے ایک میں نے کہا تھا حب مال، حب مال مظہر ہے حب دنیا کا۔ حب دنیا گویا کہ وہ ایک گلیشیئر کے مانند ہے، حب دنیا، اس کے چوٹی کیا ہے، ٹپ آف دی گلیشیئر جو ہے، ٹپ آف دی آئس برگ، وہ کیا ہے، حب مال۔ تو حب مال کی بات تو ہو گئی، وہ بریک ہے، اسے کھولو گے تو آگے بڑھو گے، صدیقیت تک بھی پہنچ سکتے ہو اور شہادت کے درجے تک بھی۔ اور شہادت کا مطلب اللہ کے راستے میں شہید قتل ہو جانا نہیں ہے، وہ میں بیان کر چکا ہوں کہ بعض اصطلاحات ہمارے ہاں ایسی آ گئی ہیں کہ جو اوور لیپ کر گئی ہیں، اصل مفہوم کو انہوں نے پیچھے چھپا دیا ہے۔ بہرحال دین کی تبلیغ اور دعوت میں جو اصل دست و بازو بنتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ شہداء ہیں، آگے بڑھانے میں کام کو۔ اچھا اب جو ہے حقیقت دنیا کی زندگی کیا ہے، ذرا اس پر غور کرو۔ اور یہ بھی اس سورہ مبارکہ کی عظیم ترین آیات میں سے ہے، اس کا کوئی مصنع میرے علم کی حد تک قرآن میں نہیں ہے۔ اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، یہ حیات دنیاوی کیا ہے؟ دنیا کہتے ہیں ادنا کا، یہ مؤنث ہے، ادنا قریب ترین، ادنو دونو قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، تو اسی طریقے سے ادنا قریب ترین، یہ زندگی ادنا ہے۔ دنیا ادنا مذکر ہے، دنیا اس کا مؤنث ہے، وہ آخرہ ہے، وہ بعد میں آنے والی، وہ پیچھے آنے والی زندگی ہے، تو حیات الدنیا۔ اس کو عاجلہ بھی کہا گیا ہے، حب العاجلہ، یہ عاجلہ ہے، فوری طور پر موجود ہے ہمارے سامنے، اس کی لذت جو ہے وہ بھی نقد ہے، اس کے اندر تکلیف اور دکھ جو ہے وہ بھی نقد ہے، فوراً محسوس ہوتا ہے۔ آخرہ اس کی لذت بھی بعد میں ملے گی اور اس کا عذاب بھی جو ہے بعد میں آنے والا ہے۔ لیکن یہ حقیقت دنیا جو ہے، دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ بھی اس سورہ مبارکہ کی عظیم ترین آیات میں سے ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ دیکھیے یہ 5 الفاظ جو آئے ہیں یہاں پر، بالکل جیسے نفاق کے بارے میں آیا، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ۔ 5 باتیں آئی تھیں، اسی طرح 5 باتیں آ رہی۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل ہے، کچھ لذت پرستی ہے، لہو، زینت ہے، بناؤ سنگھار، تفاخر بینکم ہے، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد کی کثرت حاصل کرنا، زیادہ سے زیادہ مال اور اولاد جمع کرنا۔ یہ 5 الفاظ جو ہے قرآن میں ایک ہی مقام ہے جس میں اس طریقے سے آئے ہیں۔ عام محاورہ کیا ہے؟ اس میں لہو کو پہلے لاتے ہیں، لہو و لعب، اردو میں بھی آپ کو لہو و لعب، لہو و لعب، لہو و لعب، لہو پہلے لعب بعد میں۔ سورہ عنکبوت میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ دنیا کی زندگی تو بس وہ ایک لذت پرستی ہے یا کھیل کود ہے، بس اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ تو محاورے میں لہو پہلے آتا ہے، لعب بعد میں آتا ہے، لہو و لعب، یہاں لعب پہلے آیا، پھر لہو آیا، پھر زینت آیا، پھر تفاخر آیا، پھر تکاثر آیا۔ یہ میں پھر کہہ رہا ہوں بغیر کسی فخر کے
کہ اس کے اندر جھانکنے کی اللہ نے جو صلاحیت مجھے دی ہے، اس کے باطن کے اندر اس کے پردے جو ہیں ان کو اٹھا کر اس میں انسانی زندگی کے نفسیاتی 5 دور ہیں، نفسیاتی اعتبار سے اندر سے۔ زندگی کا سب سے پہلا دور کیا ہے؟ بچپن کا، لڑکپن، کھیل کود۔ اس کھیل میں کوئی تلذذ نہیں ہوتی، کوئی سینشول گریٹیفیکیشن جسے انگریزی میں کہتے ہیں، کوئی حصی قسم کی لذت حاصل کرنا، یہ نہیں ہوتا۔ کھیل معصومانہ کھیل، معصوم ہے کھیل میں، معصومانہ کھیل ہے، اس میں کوئی اور ایلیمنٹ نہیں ہے۔ اس سے ذرا آگے آئے جسے آپ ٹین ایجر کہتے ہیں، جو انسانی زندگی کا خطرناک ترین دور ہے۔ اب یہاں نرا کھیل نہیں رہ جاتا، معصوم کھیل نہیں رہ جاتا، تلذذ لذت سے بنا ہے، لذت سے باب تفاعل، لذت حاصل کرنا، یہ تلذذ جو ہے شامل ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کی تلذذ کیا ہے؟ حسین شے کو دیکھنا، حسین صورت نظر آئی ہے، آنکھوں کو لذت محسوس ہوئی ہے۔ کانوں کا تلذذ کیا ہے؟ گانا سن رہے ہیں، ردم ہے، سریلی آواز ہے، کانوں کی لذت لے رہے ہیں، یہ تلذذ ہو رہا ہے۔ وہ بچپن لڑکپن میں کیا پتا کون گا رہا ہے، لیکن نہیں، اب آیا ہے، اب ٹین ایج، اس کے اندر آنکھوں کا تلذذ، کانوں کا تلذذ۔ پھر بات اچھی نہیں ہے لیکن مجھے بیان کرنا پڑتا ہے، کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں، کچھ اس دور میں انسان اپنے جنسی اعضاء سے بھی کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بہت خطرناک جو ہے موڑ ہے انسانی زندگی کا، یہ ہے جس کو لہو سے تعبیر کیا، لعب و لہو، معصوم کھیل اور اس کے بعد تلذذ، لذت حاصل کرنا، آنکھ کی لذت، کان کی لذت، کوئی کسی اعتبار سے، کسی پرورٹڈ طریقے سے کوئی جنسی لذت۔ اس کے بعد ذرا اگلا مرحلہ آتا ہے زینت، بناؤ سنگھار، اچھے سے اچھا لباس پہنوں، اور وہ بالکل نئے سے نئے ڈیزائن کا ہونا چاہیے۔ یہ تو آؤٹ آف فیشن ہو گیا۔ کبھی پتلون جو ہے اس کے بہت چوڑے جو ہے پانچے کر دیے جاتے تھے، تو اس وقت ایک انسان کہتا تھا یہ پرانی پتلون میں نہیں پہن سکتا، اس کے تو موری بڑی تنگ ہے۔ آج تو زمانہ بدل گیا، کبھی یہ ہے کہ تنگ موری کا معاملہ ہو گیا ہے۔ فیشن بدلتے رہتے ہیں، اور ایسے بدلتے ہیں کہ خاص طور پر پیرس کہ جو کہ دنیا میں فیشن کا سب سے بڑا مرکز ہے، اس کا لطیفہ مشہور ہے کہ ایک درزی کو ایک نیا ڈیزائن لے کر جو اس نے بنایا تھا، بھاگا ہوا جا رہا تھا۔ بھاگ کیوں رہے ہو؟ کہ میں چاہتا ہوں جلد سے جلد اپنے کسٹمر کو پہنچوا دوں اس سے پہلے کہ فیشن بدل جائے۔ اب وہ فیشن بدلتے تو دیر نہیں لگتی، تو میری ساری محنت جو ہے وہ رائے گاں ہو جائے گی کہ فیشن تو بدل گیا، تم آج لے کر آئے ہو، 15 دن کے بعد لے کر آئے ہو میرے پاس۔ تو یہ جو ہے اب خاص طور پر عورتوں میں پھر بناؤ سنگھار، لڑکیوں میں، جوان لڑکیوں میں، لڑکوں میں بھی، مردوں میں، عورتوں میں زینت، صحیح نظر آؤں میں معاشرے کے اندر، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ تو بڑا کوئی پرانا قسم کا آدمی ہماری محفل میں آ گیا ہے، کون ہے؟ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے، یہ یوں سمجھیے 30 سے لے کے 40 برس کی عمر، اس میں تفاخر، فخر کرنا، میری نسل بلند ہے، میری ذات اونچی ہے، میرے پاس دولت زیادہ ہے، میرے پاس قوت و حشمت زیادہ ہے، تفاخرم بین، خون پر، رنگ پر، پیشے پر میرا پیشہ بہت اعلیٰ ہے، میری حیثیت معاشرے میں بہت بلند ہے۔ اور یہاں تفاخر کہا گیا ہے، یہ باب تفاعل میں کیا ہے خاصہ کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آنا، فخر میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا، یہ تفاخر ہے، فخر، ایک دوسرے پر فخر کرنا، رنگ پر، نسل پر، دولت پر، مال پر، اور ایک زمانے میں اولاد پر ہوتا تھا، آج کا دور بدل گیا ہے۔ اس زمانے میں اصل عزت انسان کی اولاد سے ہوتی تھی، جس کے پاس 10 جوان موجود ہیں بیٹے اور جوان ہاتھ موجود ہیں، اس کی عزت جو ہے وہ زیادہ ہوگی، جس کے پاس کوئی نہیں ہے یا 2-3 ہے اس کی عزت کم ہوگی۔ مجھے لطیفہ یاد ہے، میرے کلاس فیلو نے میڈیکل کالج میں سنایا تھا کہ ایک بوڑھے آدمی کے 11 بیٹے تھے، لیکن 11 کے 11 کو اس نے پڑھا دیا، ڈاکٹر 5-6 تو ان میں سے ڈاکٹر تھے اور اعلیٰ عہدوں پر چلے گئے، اور ایک کوئی اس کا قریبی رشتہ دار تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، انہوں نے کچھ پڑھا لکھا نہیں۔ اب جب کوئی جھگڑا ہوتا تھا وہ لاٹھی لے کر میدان میں آ جاتے تھے، یہ پڑھے لکھے دبک جاتے تھے، انہیں معلوم ہے ہماری زندگی بہت قیمتی ہے، 20 سال ہم نے لگا کر میڈیکل کا تعلیم حاصل کی، ہم میدان میں کیسے آ جائیں، رسک کیسے لے لیں؟
تو وہ چیختا پھرتا تھا کوئی میرے 11 پڑھے ہوئے لے لے اور مجھے ایک ان پڑھ دے دے، جو میرے ساتھ کھڑا ہو کر میدان میں تو آ سکے، مقابلہ تو کر سکے، ایک ان پڑھ مجھے چاہیے، یہ 11 جو پڑھے لکھے مجھ سے لے لو۔ تو اولاد کی کثرت جو ہے یہ بہت بڑی فخر کی بات ہے۔ اب اس کے بعد جب انسان، یہ 40 برس کے بعد ہوتا ہے جب عمر ڈھلنی شروع ہوتی ہے، اب تفاخر کا معاملہ ختم، اب تکاثر، زیادہ سے زیادہ دولت، زیادہ سے زیادہ مال، زیادہ سے زیادہ اولاد، تکاثر میں کثرت سے مقابلہ کرنا۔ اب چاہے مونچھ جو ہے نیچی ہی نہیں موڑ دی جائے، لیکن پیسہ آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری مونچھ نیچی ہو گئی، ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، بلکہ مونچھ میں منڈوانے کو بھی تیار ہوں، پیسہ آنا چاہیے۔ یہ تکاثر فی الاموال والاولاد یہ ختم نہیں ہوتا جب تک انسان مٹی تلے دبا نہ دیا جائے۔ یہ آخری دور انسان کا، چاہے ایک شخص کے پاس اتنی دولت ہو کہ 10 اس کی پشتیں بیٹھ کر کھا سکیں پھر بھی، اور اس کی ٹانگیں چاہے قبر میں لٹکی ہوئی ہوں، لیکن تکاثر پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس پر پوری ایک صورت ہے قرآن کی، آپ کو معلوم ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں یہ کثرت اور بہتات کی طلب نے غافل کیے رکھا یہاں تک کہ قبروں تک پہنچ گئے، یہ پھر ختم نہیں ہوتا۔ یہ 5 ادوار ہیں، لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ ہم ہر وقت جمع نہیں ہے، یہ زندگی کے 5 ادوار کے اندر انسانی نفسیات کی عکاسی ہے۔ شروع میں معصوم کھیل، پھر کھیل مگر تلذذ کے ساتھ، آنکھوں کا تلذذ، کانوں کا تلذذ، جنسی تلذذ، پھر بناؤ سنگھار فیشن کے مطابق، ہر شے فٹ فاٹ ہونی چاہیے، پھر فخر، میری چاہے دولت جو ہے وہ مجھے بیچنی پڑے، اونچ نیچی نہ ہو میری، اور پھر تکاثر، مال آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے، اولاد کی کثرت ہونی چاہیے، چاہے مونچھ نہ صرف یہ کہ نیچی ہو جائے بلکہ مونچھ دینی پڑے۔ یہ 5 ادوار ہیں جس کے بعد بالآخر انسان قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے۔ یہ ہے حیات دنیاوی، غور کر لو یہ ہے کیا، یہ ایک چکر ہے جو چل رہا ہے، ہر انسان خواہ نہ خواہ ان 5 ادوار میں سے ہو کر گزر رہا ہے، لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب اس کے بعد کیا ہے، ایک بہترین تمثیل دی گئی ہے، وہ پھر اب اگلی نشست میں ہوگی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔